اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی محاذ پہ جا رہے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، پورا لشکر ہے، کسی وادی میں آپ صحابہ کرام رکے، لشکر پڑاؤ ڈالا اور وہاں پہ کچھ کھانے پکانے کے لیے تیاری ہو رہی تھی، تو صحابہ کرام سارے کچھ وہ لا رہے، کچھ کوئی لکڑی وہ لکڑی، کچھ زیادہ، کوئی چھوٹی کوئی بڑی لا کے ڈھیر ڈال دیا، پھر وہاں پہ آگ لگا دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت انسان کو نصیحت ہی کرتے رہتے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی کی یاد دلاتے رہتے ہیں۔ تو آگ لگنے کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب کیا آپ نے، اس آگ کو دیکھ رہے ہو تم؟ آگ کیا ہے یہ؟ تم کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، یہ چھوٹے چھوٹے لکڑیاں لا کے تم جمع کیے، کتنی بڑی آگ ہو رہی، دیکھ رہے تم؟ چھوٹے چھوٹے لا کے تم جمع کیے، لیکن آگ کتنی ہو گئی ہے جمع ہو کے۔ یہی معاملہ، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ایک جگہ جب جمع ہوں گے تو یہی گناہ جب دھکائے جائیں گے آخرت میں تو کیا انجام ہوگا تمہارا، یہ آپ نصیحت سمجھا رہے ہیں۔ یہی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک کو چاہیے، نفس کہا، نفس ایک ایک نفس، کیوں؟ اسی لیے ایک تو نفس کے معنی آ گئے ہیں، تو اس میں یہ بات اس کے اندر ہے کہ اصل جو گناہ کرتا نا نفس ہی کرتا ہو، اسی لیے نفس کا استعمال کیا گیا۔ دوسری بات، نفس کے معنی یہ ہوئے کہ نفسا نفسی، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، دو باتیں ہوں گی اس میں۔ سزا تو انسان کے نفس کو ہی ملنے والی ہے نا، انسان کے جسم کو سزا دیے جب تک نفس نہیں ہے اس میں۔ دیکھیے آپ مثال کے طور پر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نفس مرا، جسم نہیں مرا، جسم تو ہے، لاش تو ہے، ڈیڈ باڈی تو ہے، اب اس کو جلائے تو عذاب ہوتا کیا؟ اس کو سزا ہوتی، تکلیف ہوتی کیا ڈیڈ باڈی کو؟ نہیں ہوتی نا، کیونکہ اس کے اندر سے نفس نکل گیا۔ اصل سزا جو جرم بھی کرتا ہے نفس ہی کرتا ہے، اسی لیے نفس کی خواہشات، اسی لیے انسان کے تین مراحل بتائے گئے ہیں، ایک جسم ہے، ایک نفس ہے، ایک روح ہے۔ جسم، نفس اور روح، یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ روح اللہ کا حکم ہے، یہ نیک روح بد روح نہیں، یہ بات غلط ہے، جہالت ہے یہ بہت بڑی۔ روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم کو نیک اور بد نہیں ہوتا۔ تو روح کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، انسان کا جسم ہے۔ انسان کے جسم میں جب روح ہوگی تو روح کو آپ سمجھنے کے لیے کیا تمثیل دیں گے ہم؟ اس کو سمجھ لیجیے کرنٹ ہے یہ۔ اب یہ کرنٹ ہے، پنکھے وغیرہ سارے حرکت کر رہے ہیں کہ کرنٹ بند ہوتا ہے، پنکھے برخاست، روشنی برخاست۔ تو روح کیا ہے؟ انسان کے نفس کے لیے ایک کرنٹ کی حیثیت رکھتی ہے، اور جب وہ روح اس جسم میں آئے گی تو جسم کے اندر جو نفس ہے نا وہ مومنٹ میں آ جائے گا، وہ مومنٹ میں آئے گا، اور جب وہ مومنٹ میں آئے گا تو پھر اس کو تکلیف بھی ہوں گی، خوشی بھی ہوں گی، غم بھی ہوں گی۔ کسے ہوں گی خوشی اور غم؟ نفس کو ہوں گی، کیونکہ وہ اب حرکت میں مومنٹ میں آ گیا۔ انہیں کیسے مومنٹ میں آ گیا؟ وہ پاور آ گیا، ایکٹیویٹ ہو گئی ہمارا نفس۔ روح نکل گئی تو جسم تو باقی ہے لیکن ایکٹیویٹی نہیں ہے اس کے اندر، اب کنیکٹ ہو گئی روح سے اس کی، تو نفس اب جاگ، سارا معاملہ نفس کا ہی ہے۔ اب یہ گناہ جو کچھ رہے نفس کر رہا ہے، اسی لیے قرآن مجید میں کہیں یہ بات نہیں گئی کہ جسم کی بات یا روح کی بات، نفس کی بات کہی گئی۔ دیکھو کل نفس ذائقۃ الموت، نفس نفس نفس، اور یہی بات یہاں فرمائی گئی اللہ سبحانہ و تعالی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر نگرانی کرے، اپنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے وہ کیا کر رہا ہے۔ کیونکہ ایک مومن، چونکہ یہاں پہ ایمان والوں کی بات کہی جا رہی ہے، ایک مومن کی اصلی زندگی موت کے بعد کی ہے۔ ایمان والے کے پاس دنیا کی حقیقت نہیں ہے، کیوں؟ یہ دنیا عارضی ہے، ٹیمپروری زندگی ہے یہ۔
40 سال 50 سال 60 سال 100 سال زیادہ سے زیادہ نہیں، اس کے بعد تو یہاں سے اس کو جانا ہی ہے۔ اب ایمان والے کے پاس اس کا ایمان یہ ہے کہ کہاں جانا ہے اسے، ایمان والے آپ کہاں جا رہے ہیں آپ مرنے کے بعد؟ دوسروں سے سوال نہیں ہوئے گا، ایمان والوں سے، ایمان والوں سے بات ہے۔ اب سوال ایمان والوں سے ہوئے گا کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے انتقال ہے، آپ مر رہے ہیں، تو اب جا کہاں رہے ہیں؟ ہر مسلمان یہی کہے گی کہ بھائی آخرت کی زندگی وہاں جا رہا ہوں۔ تو جب آخرت کی زندگی آپ خود کہہ رہے ہیں تو پھر اس زندگی کے لیے آپ کیا تیاری کریں؟